سر یہ ظلم، یہ جبر، یہ بربریت کشمیری سہیں گے تو کب تک سہیں گے؟ یہ سوال ہے تمام کشمیری دنیا بھر میں پوچھتے ہیں۔ جو اندازہ ہے کہ اگر کشمیریوں نے ہندوستان کو شکست نہ دی اور پاکستان نے جو ہے ہندوستان کو شکست نہ دی اور یہ شکست جو ہے ہر محاذ پہ نہ دی، تو اس وقت تک جو انتہا پسند قوتیں ہندوستان کے اوپر مسلط ہیں، انہوں نے قسم کھائی ہے وہ کشمیر کو کچل دیں گے، اور باہر سے ہندوؤں کو لا کر بڑی تعداد میں آباد کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے تقریباً 32 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے کچھ 6 مہینوں میں وہ آباد کر چکے ہیں۔ مجھے نہیں پتا بیک ان تازہ اعداد و 2020 شمار، اپریل سے دسمبر تک مجھے یہ نہیں معلوم کہ تازہ اعداد و شمار کیا ہیں، لیکن جس تیز رفتاری سے وہ آبادی کا تناسب تبدیل کر رہے ہیں، وہ اسے جموں و کشمیر کو، اس کے مقبوضہ علاقے کو ہندو ریاست بنا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال ہے، ان کی یہ خام خیالی ہے کہ شاید اس طریقے سے وہ کشمیر کو ہی ختم کر دیں گے اور کشمیر کے قضیے کو ختم کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمیں بین الاقوامی برادری کی شدید ضرورت ہے، ان کی رائے عامہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جس محاذ پہ ہم لڑ رہے ہیں وہ سیاسی اور سفارتی محاذ ہے، اور اس میں دنیا اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ کووڈ-19 ہے، اس کے علاوہ جو وہاں ہے ان کے اپنے اندرونی سیاسی مسائل ہیں، یا چین اور امریکہ کے درمیان ایک تصادم کی فضا ہے۔ تو ایسے میں کشمیری برے طریقے سے کچلے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی نقشہ آپ نے کی، جس قسم کے تعارفی جملے آپ نے کہے، اس کے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو متحد ہو کر ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ جو ہے یہ جنگ لڑنی ہوگی اور کشمیریوں کو ہندوستان کے فسطائی ظلم سے بچانا ہوگا۔ مسٹر پریزیڈنٹ، بڑی امپورٹنٹ بات، ایک تو رمضان شروع ہو چکا ہے، ماہ رمضان کے اندر یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ 32 لاکھ 6 مہینے کے اندر ڈومیسائلنگ ہوئی ہے، اور انڈیا اپنے لوگ آباد کر کے آبادی کے تناسب کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کسی بھی قسم کی فیوچر پلیبسائٹ اگر ہوتی ہے تو یہ اس کو ٹیمپر کرنے کی سازش نہ ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر رائے شماری ہونا ہوتی تو وہ 50 کی دہائی میں ہو چکی ہوتی۔ اچھا، کیونکہ پاکستان تو اس وقت سے تیار ہے، کشمیری بھی تیار ہیں، ہندوستان 50 میں بھی تیار نہیں تھا، 50-52 کی بات میں کر رہا ہوں، آج بھی تیار نہیں ہے۔ وہ دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے کہ دنیا کو بہکاتا ہے، یا کسی طریقے سے ان کو جو ہے جھوٹا ایک بیانیہ سناتا ہے کہ وہاں وہ دہشت گردی سے جنگ لڑ رہا ہے، مخصوص جموں کشمیر میں دہشت گردی سے جنگ لڑ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان وہاں دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ہر روز جو ہے اس دہشت گردی کے مناظر آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب وہ آبادی کا تناسب اس لیے تبدیل کر رہا ہے کہ کسی دن رائے شماری ہوگی، اقوام متحدہ آئے گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان جیت جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رائے شماری تو ان لوگوں کی ہونی ہے جو کہ ریاست جموں و کشمیر میں سن 1947 میں آباد تھے، یا جن کے 5 اگست 2019 سے پہلے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس تھے، جن کو اسٹیٹ سبجیکٹس کہتے تھے۔ رائے شماری تو ہو ہی نہیں سکتی جو باہر سے لوگ آئیں گے۔ مثلا جو فرض کیجئے کہ جو شخص مہاراشٹرا سے یا بنگال سے، بہار سے، راجستھان سے، یا دلی سے آیا، یا ہماچل پردیش سے آیا، اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے، لہٰذا اس کا رائے شماری کے اوپر جو ہے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اصل میں ہندوستان یہ کر رہا ہے کہ زمینی حقائق تبدیل کر رہا ہے کہ لوگ رائے شماری کے بارے میں سوچیں ہی نہ، اور جو اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ایک تلوار بن کے ان کے سر پر لٹک رہی تھی وہ irrelevant ہو جائیں، یعنی ان کا کوئی کسی قسم وہ مؤثر نہ رہیں۔ تو یہ اس کی کوشش ہے، یہ نہیں کہ وہ رائے شماری کرے گا، کیونکہ اس نے بہت عرصہ پہلے اپنے آئین میں ایک شق لکھ دی تھی کہ یہ جو مقبوضہ علاقہ ہے، مقبوضے کے علاقہ ہی نہیں، آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو بھی اس نے یہ کہہ دیا تھا دیدہ دلیری سے کہ یہ اس کی ریاست کا حصہ ہے، اس کا جزو لائن فک ہے، یا اس کے علاوہ اسے کیا کہتے ہیں اٹوٹنگ ان کی زبان میں۔ تو اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے رائے شماری کی بات کرتا ہے تو وہ ایک قسم کی غداری کرتا ہے آئین سے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ان کی ساری جو ڈپلومیسی اور جھوٹوں کا پلندہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رائے شماری کروا لی تھی جب کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی تھی 50 کی دہائی میں، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، دل کو خوش۔ اچھا، جو میں سمجھتا ہوں رائے شماری تو سڑکوں اور چوراہوں پہ ہو رہی ہے، سن 1947 میں بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے۔ لوگ جو ہے بآواز بلند کہہ رہے ہیں ہندوستان کو کہ ہندوستان کشمیر سے واپس چلا جائے اور اس کی فوجوں کا انخلا ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ حقیقت، یہ ہے وہ نوشتہ دیوار جو ہندوستان 73 سال سے نہیں پڑھ رہا،
اور ابھی وہ ٹھیک ہے، جو کچھ اس کے اقدامات کر رہے ہیں، جارحانہ اقدامات وہ کر رہا ہے، وہ کرے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک چنگاری جو ہے، ایک جو ہے، بلکہ میں اسے آتش فشاں سے تشبیہ دوں گا کہ لاوا پک رہا ہے، بہت برے طریقے سے پک رہا ہے، اور جب پھٹے گا تو یہ ہندوستان کے کونے کونے میں اس کے اثرات ہوں گے جو پہلے سے نظر آ رہے ہیں۔ آپ وہ شاہین باغ کی جو ڈیمونسٹریشن ہے، یا اس کے بعد کسانوں کی ڈیمونسٹریشن جو ہے، یا آسام میں اور بنگال میں جو تحریکیں چلتی ہیں، یا تامل ناڈو میں، یا خالصتان کے لیے لوگ چاہتے ہیں تو وہ کشمیر کے نعرے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، باقی جو ہے ہندوستان کی قانونی ریاستیں ہیں، اس کے باوجود ان کا نعرہ وہی ہے جو کشمیر کا نعرہ ہے کہ ہمارے حقوق کو اس طریقے سے نہ کچلا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔